اس ویڈیو کے اندر ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوٹس دیکھیں گے، ڈیفرنٹ ریفرنسز دیکھیں گے، پاکستان کے اندر جو فیکٹس ہیں فیگرز ہیں ان سے ریلیٹڈ بات کریں گے، اور کرنٹ سینیریو میں اس کی کیا امپورٹنٹ ہے، اور جو ریفارمز ہیں وہ ٹرائی کریں گے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہر ایک اینگل سے ہم اس کو کور کر لیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو ایک ٹبیٹین پروورب کے ساتھ، اے چائلڈ وداؤٹ ایجوکیشن از لائک اے برڈ وداؤٹ ونگس۔ تو یونیسکو کے 2016 کی جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگ لٹریسی ریٹ پاکستان میں 60% ہے، اور پاکستان جو 160th یعنی 160ویں نمبر پہ ہے ان ایجوکیشن انڈیکس، جو کہ یمن، سیریا، لیبیا جو کہ کانفلکٹ میں آج کل ان سے بھی کم ہے۔ بٹوین دا ایج آف 5 and 16 7 بچے 10 میں سے جو ہے وہ پاکستان کے اسکولس کے اندر ہیں، اسکول سے باہر ہیں۔ مطلب اگر 10 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 7 جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے، 3 جاتے ہیں بٹوین دا ایج آف 5 to 16۔ اٹ مینس 85% جو بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے ہیں۔ اور اگر اسی کو ورلڈ وائڈ دیکھیں، مطلب جو ورلڈ وائڈ بچے جو اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں ان میں سے 10% جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہے۔ اب پرابلمس جو بچے کیوں نہیں جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن پاورٹی ہے، اور بڑے ریسورسز نہیں ہیں ایسے پیرنٹس کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج سکے۔ اسٹوڈنٹس اونلی ممبر ان، یا پھر وہ اسٹوڈنٹس جو کہ صرف وہی ایک ہی ممبر ہو جس نے ارننگ بھی کرنی ہے تو وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہے وہ 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں 82 اسکول جو ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور 2009 سے 2013 تک جو 642 اسکولس اٹیک ہوئے۔ اس کے بعد آگے اور بھی ہیں جس کے اندر پشاور کا انسیڈنٹ جو آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ لیس نمبر آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور اکثر ولیجز تو ایسے ہیں جن کے اندر اسکول ہی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پورے ولیج کے لیے ایک اسکول ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ پاکستان تعلیم پر صرف 2% جی ڈی پی استعمال کرتا ہے، جو کہ 3 to 4% جو ریکوائر ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو اب اتنی جو پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا بزنس جو وہ پھر بہت زیادہ چلتا ہے۔ 90% پاکستان کے جو پیپل ہے وہ جو ایوریج انکم کے ساتھ ہیں لوگ، وہ اتنا یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو وہ مہنگے ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو، جس کی وجہ سے اب کچھ بچے جو وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، کچھ جو وہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں، وچ لیڈس ٹورڈس انفیریئرٹی کمپلیکس۔ اور یہ چیز اسلام میں بھی الاؤ نہیں ہے، اسلام بھی ایکویلٹی کا درس دیتا ہے۔ زیادہ تر جو علماء حضرات ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر اب ایجوکیشن کو اس لیے بھی پریفر نہیں کرتے ہیں، وہ میں مینشن اس طرح سے کروں گا کہ ایسے علماء حضرات جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کے اکارڈنگ جو انگریزی زبان میں دی جانے والی تعلیم ہے وہ مغربی تعلیم ہے، وہ مغرب کا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ پاکستان کے اور مسلم بچوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش ہے، اور جس کو بنیاد بنا کے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بیڈ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں۔ فیمیل ایجوکیشن پرابلمس جو وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے یہ کنسیپٹ جو ہمارے سوسائٹی پاکستان کے اندر بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکیاں اگر بھی تعلیم حاصل کریں گی تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس طرح کی ٹرمز بھی یوز ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کریں گے اپنی فیملی کی۔ اس طرح کے کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان کی فیملیز کے اندر جو ہے وہ کامن چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیوڈلزم جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ، سندھ میں یہ بہت زیادہ جاگیرداری کو بولتے ہیں یہ، اور جو ان میں سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جو ان پرابلمس کو فیس کرنے کے علاوہ جو ہے ایسے لوگ جو کہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، اپنی 16-18 ایئرس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، بعد میں جب وہ جابس کے لیے اپلائی کرتا ہے تو جاب ملتی نہیں ہے، اس کے لیے ایکسپیرینس ریکوائرڈ، اور دوسری جو ہے وہ سفارش، رشوت اور اس طرح کے پرابلمس ہیں۔ پاکستان ہیو 7 بگیسٹ یوتھ ان دا ورلڈ، اور بہت زیادہ ان امپلائمنٹ بھی ہے۔ پولیٹیکل انٹرونشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا جو دھرنا اور اس طرح کے پروٹیسٹ ہونا، جس کی وجہ سے اسکول بند ہو جانا۔ ایک دفعہ تو قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے جو وہ بند رہی تھی صرف سیاسی پارٹی کے احتجاج کی وجہ سے، اور یہ اتنی دیر کے لیے بند ہوئی تھی کہ اسٹوڈنٹس کا جو سیمسٹر تھا اس کو بھی ویسٹ ہو جانا تھا اگر اس ٹائم کے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ انوالو نہ ہوتے۔
آپ ڈیٹیلز جو ہے اس کی ڈان نیوز کے اندر بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ لکھیں گے قائد اعظم یونیورسٹی 2 ویکس کے لیے جو بند ہوئی تھی اس کے بارے میں, تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن میں ہے کہ ڈیوٹی آف گورنمنٹ کہ وہ اسکالرشپس دے, فنڈس پرووائڈ کرے, اکانومیکل ہیلپ پرووائڈ کرے, کیونکہ زیادہ تر ایسے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ غریب ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے ہیں اپنے ایجوکیشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, اپلائی کرنے کے لیے یا پھر اس کو جاری رکھنے کے لیے. سوشل کمپینز ہونی چاہیے جو کہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کریں, سیمینارز ہونے چاہیے, میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, اور اس کے علاوہ سیکیورٹی جو ہے نا پرووائڈ کرنی چاہیے, فیوڈلزم کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے. لوکل پولیس اور گورنمنٹ کو مل کے اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ ان کے علاقے کا ہر ایک بچہ جو اسکول جا رہا ہے, کوئی چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو تعلیم پر اور خرچ کرنا چاہیے اور لوگوں کو قرآن اور سنت کا علم دینا چاہیے تاکہ وہ علماء جو کہ غلط پروپیگنڈا کریں تو اس کو خود ہی لوگ اپنی ایجوکیشن کی بیس کے اوپر ریجیکٹ کر سکیں. اس کے لیے جو علماء کونسل ہے ان کو آگے آنا چاہیے. ٹیچرز کی جو بھرتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے, ان کی سلیکشن میرٹ پہ ہونی چاہیے, اور فیمیل ایجوکیشن کے اوپر زور دینا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. کنکلوژن اگر میں یہاں پہ کروں اپنی بات کا سب کا, تو یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جو قسمت ہے اس کو چینج کرنے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. پاکستان میں کون کون سے مسائل ہیں وہ پوری میں نے لسٹ میں اس کا آپ کو بتایا ہے, وہ آپ یہاں پہ لسٹ کنکلوژن کے اندر تھوڑی سی مینشن کر سکتے ہیں, اور سولوشن جو میں نے اینڈ پہ بتائے ان کو بتا سکتے ہیں. یہ تھا ایک جنرل اوور ویو اس ٹاپک کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ڈفرینٹ کوٹیشنز اور مین پوائنٹس جو ہیں. ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان, آپ اس ٹاپک کی ہیڈنگ سے ملنے جو نیلسن میڈیلا کی ایک کوٹ ہے اس کے اندر کہ ایجوکیشن از موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ہے ڈیوڈ جونس کی 1916 کی جو کوٹ ہے, اے فارم آف لرننگ ان وچ, ان کے اکارڈنگ ایجوکیشن ہے کیا؟ ان کے اکارڈنگ ہے کہ اے فارم آف لرننگ ان وچ نالج, اسکلس, ہیبٹس, یہ تینوں جو وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں فرام ون جنریشن ٹو دی نیکسٹ جنریشن تھرو ٹیچنگ, ٹریننگ, ریسرچ اور سمپلی تھرو آٹو ڈیڈیکیٹزم. تو یہ ان کے ذریعے یہ چیزیں جو وہ کنورٹ ہوتی ہیں اگلی جنریشن پہ. ان کے اکارڈنگ ایجوکیشن یہ چیز ہے. اب جی کے چیسٹرسن کے اکارڈنگ ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن از سمپلی سول آف سوسائٹی ایز اٹ پاسز فرام ون جنریشن ٹو اندر. اس کے علاوہ مایا اینجلا کی ایک کوٹ ہے کہ وین یو یہاں پہ میں ورڈ بول رہا ہوں, یہاں پہ ہے کہ وین یو تھنک بیٹر یو ڈو بیٹر. مایا اینجلا کی یہ جو وہ ایک کوٹ ہے. اس کے علاوہ ٹیری ملک 2012 کے اندر ایک کوٹ ہے کہ بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن مینس یو ہیو آپٹیمل ایکسیس ٹو یور مائنڈ ریگارڈلیس آف سچویشنز یو آر ان. اب ایجوکیشن کی جب بھی ہم بات کریں گے تو پاکستان کے اندر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ایک پرائمری ایجوکیشن ہے جس کے اندر جو وہ بیسکس آف میتھ ہیں, سیکنڈری ایجوکیشن ہے بایولوجی اور فزکس ہے, انٹرمیڈیٹ اور بیچلر لیول ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں جب آپ لکھیں تو اس کے اندر یہ بھی کوٹ لکھ سکتے ہیں کہ پبلک اسکولس آر دا نرسریز آف آل وائس اینڈ امورالٹی. ہینری فیلڈنگ کی جو ہے یہ کوٹ ہے. تو اچھا, یہ جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ جو ہے چین آتی ہے اور اسے فارمل ایجوکیشن بولتے ہیں. حالانکہ یہ ہی صرف ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کا جو ورڈ ہے یہ اس کے علاوہ فارمل کے علاوہ انفارمل بھی ہو سکتا ہے, اور انفارمل جو ہے وہ ڈسٹنٹ لرننگ ہوتی ہے. اور یہ لرننگ ہم اسکول کالجز کی بجائے یہ ہم حاصل کرتے ہیں فرام ہوم اینڈ سوسائٹی, ان سے جو حاصل کرتے ہیں. اور آج کل کے دور کے اندر انٹرنیٹ اور ٹی وی کا بھی اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. سو یہ انفارمل ایجوکیشن ہے. انفارمل ایجوکیشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی فارمل ایجوکیشن ہے. اور پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے جس طرح سے ایجوکیشن کی وہ ایسے ہے کہ ایک گورنمنٹ سیکٹر اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ڈویژن ہے. اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ سینیریو ہے, ڈان نیوز کا ایک سپٹمبر 2018 کا آرٹیکل ہے, اس کو دیکھتے ہیں. ایجوکیشن ریفارمز کے نام سے وہ آرٹیکل ہے. آپ اگر ڈیٹیل میں ریڈ کرنا چاہیں تو آپ اس سے سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو سینٹرل تھیم آف پرائم منسٹر عمران خان گورنمنٹ از ایجوکیشن ریفارمز. 25 ملین جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یا بچے اس طرح کے پاکستان کے اندر جو کہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں اسکول کو.
Central challenge for education reforms is to improve the quality of the education. अब वो improvement आप किस तरह से चेक करेंगे हर मतलब आए दिन जब आप अगर आपने कंपेयर करना हो कि पहले कितनी थी क्वालिटी उसके बाद कितनी थी, तो उसको मेजर करने के लिए आप स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जो वो यूज़ कर सकते हैं. A World Bank study 2007 shows compelling evidence कि तालीम की जो क्वालिटी है वो हो ना कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो वो मुकम्मल करना. और अगर तालीम की क्वालिटी अच्छी होगी तो इकॉनमिक ग्रोथ की तरफ जो वो लीड करेगा कंट्री जो है. इम्प्रूव स्कूल फैसिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो वो हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि टीचर्स को चेंज कर दिया, दूसरे टीचर्स लगा दिए, या फिर जैसे मैंने पहले पीछे बात की है कि मेरिट के ऊपर टीचर्स को चेंज करना या उनको लगाना. इसकी बजाय अगर हम क्लास में चेंजेस की बजाय अगर हम मैनेजमेंट और फैसिलिटीज़ जो वो स्कूल के अगर चेंज कर दें और वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल हो स्कूल की क्लासेस को चेंजेस करने, क्लासेस में चेंजेस करना, टीचर्स में रिफॉर्म्स लेके आना. इसके अलावा सोल्यूशन टू इम्प्रूव द एजुकेशन इज़ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी. वो किस तरह से वो मैं आगे बताता हूँ आपको. डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन साइंस के शोबे में, मैथ में, बायोलॉजी में अचीव्ड गैप जो वो बिटवीन अचीवमेंट गैप बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल जो वो ख़त्म होना चाहिए. वो उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल का अगर एक स्टूडेंट लेते हैं 7th क्लास का और एक प्राइवेट स्कूल का वो 7th क्लास का लेते हैं, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन दें जो 5th क्लास का हो तो ऐसे होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हालांकि जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाते हैं या उससे ज़्यादा उसको सॉल्व कर जाते हैं. तो ये जो अचीवमेंट गैप है, ये डिफरेंस जो वो ख़त्म होना चाहिए. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लेवल इंप्रूव किया जाना चाहिए, एजुकेशन लेवल जो है वो इसको इम्प्रूव करना चाहिए. अब इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आप टेक्नोलॉजी ही सारी इम्प्लीमेंट कर दें और टीचर्स को भी रिप्लेस कर दें, ये ऐसे नहीं हो सकता. लेकिन वो टीचर जो कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं उन टीचर्स को रिप्लेस कर देना चाहिए जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते. लेकिन ये टेक्नोलॉजी को पूरे मुल्क में अप्लाई करने के बजाय इसका सलूशन ये है कि इसको केयरफुली कंडक्टेड पायलट प्रोग्राम होना चाहिए. वो इस तरह से कि पहले 30 प्राइमरी स्कूल सेलेक्ट करने चाहिए जिनमें 200 तलबा जो इन्वॉल्व हो, और उस अब छोटे जब स्केल के ऊपर ही अप्लाई किया जाएगा तो एविडेंस ऑफ सक्सेस जनरेट करने में हेल्प मिलेगी और लो कास्ट एक्सपेरिमेंट होगा. इसके अलावा अब जो शुरू में बात बता रहा था मैं कि हमेशा यही सुना गया कि पाकिस्तान तालीम पर ज़्यादा ख़र्च करेगा तो पाकिस्तान जो उसके अंदर एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगी. लेकिन दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जिनके अंदर पाकिस्तान से भी कम खर्च जो तालीम पे किया जाता है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम ठीक है एजुकेशन का. वो कैसे, जो पाकिस्तान का एक्चुअल प्रॉब्लम है एजुकेशन में जो क्रिएट कर रहा है, जो डिफरेंस या फिर प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो करप्शन है. एलिमिनेटिंग घोस्ट स्कूल्स, इनको चेंज करना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए. और इंश्योरिंग द टीचर्स टू कम टू द स्कूल. अक्सर ऐसे टीचर्स हैं जो कि पे तो लेते हैं लेकिन वो स्कूल ही नहीं आते हैं, तो वो चीज़ जो वो ख़त्म होनी चाहिए. अब एजुकेशन पहले हमने बात की थी फॉर्मल और इनफॉर्मल की, लेकिन अब हम यहाँ पे एक नए आर्टिकल का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, वो भी डॉन न्यूज़ का ये आर्टिकल है. उसके अंदर है कि एजुकेशन जो वो 2 तरह की होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न. ट्रेडिशनल में जिस तरह से मुस्लिम हिंदुओं को हिंदू जो पढ़ाए जाते हैं, या फिर मुस्लिम्स को इस्लाम के बारे में, ईसाइयों को क्रिश्चियन जो मज़हब है उसके बारे में, ये ट्रेडिशनल है. लेकिन मॉडर्न जो है वो ये 100% सेकुलर और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के ऊपर या जो आज का इशू है इसके ऊपर जो वो फोकस करता है. लेकिन पाकिस्तान, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने भी 1857 की जंग के बाद पाकिस्तान जो मुसलमान थे उनके ऊपर जो वो मॉडर्न एजुकेशन का जोर दिया था. तो लेकिन अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि जो स्कूल्स हैं अक्सर वहाँ पे ट्रेडिशनल टीचर्स हैं, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो रहा है मॉडर्न सिस्टम के अंदर. इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. सो सर्वे इन 2003 जो वो कंडक्ट किया गया था अराउंड रावलपिंडी एरिया बाय द मैथ्यू नेल्सन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर हैं. अब उन्होंने जो ये सर्वे किया उनके बाद इन्होंने कंडक्ट की थी और एक स्टेटमेंट दी थी कि गुड स्कूल इज़ अ स्कूल विच क्रिएट गुड मुस्लिम्स. इन अदर वर्ड्स, अ गुड स्कूल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एंड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ. तो ये सर्वे हुआ था. तो अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि
کہ ٹریڈیشنل اگر ٹیچرز ہیں تو ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ چینج ہو چکا ہے. سو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے لیے ماڈرن ٹیچرز، انوالومنٹ آف ٹیکنالوجی اور باقی ساری ریفارم جو میں پہلے پیچھے بھی ڈسکس کر چکا ہوں ان کی ضرورت ہے. سو یہ تھا ایک جنرل ایک اوور ویو اباؤٹ ٹاپک آف ایجوکیشن. So thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel.